جہازی میڈیا ٹاک شو میں آج ہم اس بات پر چرچا کرنے کے لیے ہیں کہ جس طریقے سے دلی میں دنگے ہوئے اور ان دنگوں میں پولیس نے اندھا دھند گرفتاریاں کی اور بنا بے بنیاد آروپ لگا کر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، تو اس معاملے کو لے کر جمعیت علماء ہند نے جہاں پر پردرشن، ورودھ اور پریس ریلیز اور اخباروں میں دیا ہیں، تو قانونی مدد جو مین ضروری ہے وہ کس لیول پہ کی ہے، اس بات کی جانکاری پراپت کرنے کے لیے ہمارے بیچ ہیں جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری جناب مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے اس بارے میں پوچھنا چاہیں گے کہ آج جس خاص ضرورت ہے، جس چیز کی مین ضرورت ہے کہ عدالتی چارہ گوئی کیا کی ہے جمعیت نے، کس طریقے سے لوگوں کو مدد پہنچائی ہے، ہم جاننا چاہیں گے۔ آپ کا استقبال ہے، ہمیں بتائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ دہلی کا فساد اور جمعیت علماء ہند کی خدمات وہ دو طرح کی ہیں، بلکہ تین طرح سے اسے دیکھا جائے۔ ایک ہے فوری ریلیف، اور دوسرا ہے بازآباد کاری، تیسرا ہے مقدمات۔ آپ نے اس وقت سوال کیا ہے مقدمات کے حوالے سے۔ جمعیت علماء نے شروع سے اس پر خصوصی توجہ دی، وکلاء کی ٹیم بنائی، لوگوں کی ایف آئی آر زیادہ سے زیادہ ہوں اس پہ میٹنگیں کی، توجہ دلائی۔ جب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کے ایما پر جمعیت علماء ہائی کورٹ میں گئی۔ مولانا نیاز احمد فاروقی صاحب ایڈوکیٹ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی، جس میں شکیل احمد سید صاحب، طیب خان صاحب، اختر شمیم صاحب، نور اللہ صاحب، اور اس میں یہ بندہ ناچیز بھی ہے۔ الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ یہ حضرات کام کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیو بہار میں گرفتاریاں ہوئیں 2، اور رمضان المبارک میں عید سے پہلے ان کی ضمانت بھی ہوئی۔ یہ کوشش جاری ہے، اور اب مزید یہ کوشش شروع کی گئی ہے کہ کسی بھی آدمی کو پولیس بلاتی ہے، کسی بھی ایجنسی کے لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، تو آپ کو ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کو اکیلے جانا ہے۔ جمعیت علماء نے ایک باقاعدہ وکیل اس کام کے لیے متعین کیا ہے کہ کہیں بھی کسی طرح سے، کسی تھانے سے، کسی پولیس والے کی، کسی ایجنسی سے ٹیلی فون آتا ہے تو آپ کے ساتھ وہ وکیل صاحب جائیں گے، آپ اطلاع کیجئے، آپ کے ساتھ وکیل جائے گا تاکہ صحیح پیروی ہو سکے۔ مختلف علاقوں میں، خاص طور سے جو نارتھ دلی ہے، جس میں مصطفی آباد ہے، جعفر آباد ہے، سیلم پور ہے، نند نگری ہے، سیما پوری ہے، شیو بہار ہے، ان علاقوں میں ہم لوگ لگاتار لوگوں سے مل رہے ہیں۔ بہت سارے کیس ایسے نکل کے آئے کہ جس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا، کہیں خبروں بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ ایک سلیم صاحب ہیں جو شیو بہار کے ہی رہنے والے تھے، ان کے بھائی کا قتل ہوا۔ اسی طرح سے جمال الدین صاحب کی شہادت ہوئی، ان کی اہلیہ لونی میں رہتی ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب اور ہیں جو کھجوری سے آگے جبار کالونی یوپی میں رہ رہے ہیں۔ 2 ایسے لوگ ملے جن پر ایسڈ ڈال کر کے ان کی آنکھیں جلا دی گئیں۔ الحمدللہ جمعیت علماء پہ اعتبار کرتے ہوئے ان لوگوں نے لکھ کر کے دے دیا ہے، اور جمعیت علماء اس سلسلے میں قانونی کارروائی میں سرگرم ہے۔ اب تک ہمارے پاس 46 نام ایسے ہیں جن کی درخواستیں آ چکی ہیں، اور وکیل صاحب کے پاس اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس وقت کم و بیش ہمارے پاس 60-70 کیس آ چکے ہیں۔ پوری طاقت و توانائی کے ساتھ جمعیت علماء لڑ رہی۔ ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے، ایسے لوگ جن کے لیے وکیل کا انتظام نہیں، وہ جمعیت علماء ہند سے رابطہ قائم کریں، جمعیت علماء ان کو وکیل مہیا کرے گی۔ ایسے لوگ جنہوں نے وکیل کر لیا ہے فیس پر، لیکن فیس دینے کے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں، وہ جمعیت علماء سے رابطہ قائم کرے، ان کو جمعیت علماء فیس کا انتظام کرے گی، اور اسی طرح سے پورے مقدمے کی پیروی کرے گی۔ تو اس وقت یہ نظام چل رہا ہے الحمدللہ، اور ابھی بجنور کی جمعیت علماء نے
الہ آباد ہائی کورٹ سے 256 لوگوں کی ضمانتیں کروائیں. ایسے ہی میرٹھ میں، اور جب سے یہ ہنگامے شروع ہوئے، مظاہرے وغیرہ چلنا شروع ہوا، تو مختلف علاقوں میں حالات آئے اور لوگ گرفتار کیے گئے. جمیعت علماء نے ان کی ضمانتیں کرائیں. لگاتار مقدمات کی پیروی کا نظام بنایا گیا ہے. میری یہ گزارش ہے کہ جہاں بھی ایسے واقعات آئیں فوراً وہ رابطہ قائم کریں. بہت اچھی جانکاری دی آپ نے. جو رفائی معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری بتائیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے ہوا. تھوڑا سا اور جانکاری ہمیں اس معاملے میں آپ دیں. دیکھیے 24 فروری کو حادثہ ہوا. 25 فروری کو زیادہ سخت معاملہ رہا دہلی میں. 26 کو ہم لوگ، میں باہر تھا، اجمیر شریف میں میڈیکل کیمپ چل رہا تھا. حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اسی دن بنگلہ دیش پہنچے تھے لیکن فوراً واپس ہوئے. پھر اس ایریے میں دورہ ہوا. ریلیف کے نظام کے بعد تعمیری عمل شروع ہوا. ابھی پہلے مرحلے میں جو گود لیا گیا ہے وہ شیو بہار کو. الحمدللہ مولانا جمال صاحب، مولانا عرفان صاحب، مولانا غیور صاحب، اور ابھی ہمارے قاری محمد عارف صاحب، یہ سب لوگ اس وقت سرگرم ہیں اور لگے ہوئے پوری محنت سے. فی الحال شیو بہار میں 110 چھوٹے کاروباریوں کو 27 لاکھ کے قریب کا ڈراپ دیا گیا جس سے وہ روزگار شروع کر سکیں باقاعدہ. پھر دکانیں بنائی گئیں، چل رہا ہے نظام، مکانات بن رہے ہیں. اور مدینہ مسجد، طیبہ مسجد، اولیاء مسجد، ان تینوں مسجدوں کو جمعیت علماء نے کام شروع کرا دیا ہے. بہت ہی خوبصورت مسجد انشاءاللہ بننے کے بعد آپ دیکھیں گے مدینہ مسجد. اور پورے اس خطے کو گود لے لیا ہے جمعیت علماء نے. ابھی تک ریلیف کا نظام رہا، اس وقت سے اب تک عید کا سامان، عید کے موقع پر ضروری چیزیں دی گئیں. تعمیری کام لاک ڈاؤن کے بعد دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ٹائر مارکیٹ 90 دکانیں جن میں سے 65 جلا کر کے خاکستر کر دی گئیں. مسجد بھی شہید ہو گئی تھی. ان حضرات نے جمعیت علماء سے درخواست کی. پہلے وقف بورڈ کے ذریعے سے کام چل رہا تھا لیکن بیچ میں وقف بورڈ کے کچھ ایسے حالات ہوئے کہ کوئی چیئرمین نہیں رہا تو وہ حضرات بہت پریشان ہوئے. یہاں بار بار تشریف لاتے رہے. الحمدللہ ان کے یہاں بھی آج سے کام شروع ہو گیا ہے. ٹائر مارکیٹ کی 90 دکانیں جن میں 65 مکمل تباہ و برباد ہوئی ہیں. پھر ایسے ہی 3 یا 4 دکانیں چمن پارک مصطفیٰ آباد کی ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح سے کم و بیش 200 کاروباریوں کا کاروبار اور پورے شیو بہار میں تعمیری کام، اور یہ 4 مساجد، ان کی تعمیر جب مکمل ہو جائے گی اور اپنے روزگار سے رک جائیں گے، یہ حضرات لگ جائیں گے، تو جو دلی میں ایسے علاقے جہاں ابھی ضرورت رہے گی اور لوگ باقی رہیں گے، پھر انشاءاللہ جمعیت علماء ہند وہاں بھی کام کرے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی، جنہوں نے بہت اہم جانکاری دی اور سب سے اچھی بات یہ بتائی کہ لیگل سیل جو قانونی سہایتا ہے وہ جمعیت علماء ہند لوگوں کو اپلبدھ کرا رہی ہے جن کے پاس پریشانی ہے. اور یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ پورے لاک ڈاؤن ہونے کے بعد جہاں لوگوں کی مدد کی گئی، لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، وہیں شیو وہار میں جو لوگ بے روزگار ہو گئے تھے ان کو روزگار دیا گیا. یہ بہت بڑا کام ہے. اور لیگل سیل کے بعد اب دلی میں اس کی بہت پرشنسا ہو رہی ہے کہ قانونی سہایتا کی بہت سخت ضرورت تھی، جس میں ابھی بتایا کہ وہ موجود ہے اور اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اگلے ٹاک شو میں ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.